آخر کیسے پاکستان نے انڈیا کے صرف ایک ہی رات کے چند لمحوں میں 5 فائٹر جیٹس مار گرائے، جن کی تصدیق انڈیا کے علاوہ پوری دنیا کر چکی ہے۔ ان تباہ ہونے والے 5 طیاروں کا نقصان $956 ملین بتایا گیا ہے، لیکن اس سب میں سوال یہ ہے کہ انڈیا نے تو اپنی حدود میں رہ کر حملے کیے تھے، تو پاکستان نے ان جیٹس کو کیسے خاک میں ملایا، اور اس میں رافیل طیارہ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے؟ زیگ ویژن کے ناظرین کو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، انڈیا اپنے پچھلے تمام بزدلانہ مارکوں کی طرح اس بار بھی رات کے وقت میں میزائل اٹیک کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ خیال صرف اس کا ہے۔ انڈیا کے مطابق 9 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جن میں صرف 3 سے 5 مقامات پر وہ میزائل داغنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق ٹارگٹ حافظ سعید اور پاکستان ملٹری فورسز کے پوائنٹس ہدف پر تھے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا سوائے سویلین آبادی کے علاوہ۔ ناظرین، اس اٹیک میں 7 شہادتیں ہوئیں جو کنفرم ہیں، اور 30 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ 7 مئی کو رات انڈیا نے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملہ کیا، وہ بھی اپنی حدود میں رہ کر، جس سے پاکستان کا جانی نقصان تو کافی ہوا، لیکن مالی نقصان کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ابھی تک۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان ان میزائل کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکا، اور وہ میزائل پاکستان میں آ کر گرے، لیکن پاکستان ایئر فورس نے زبردست اور فوری کارروائی کی، جس کے نتیجے میں بھارت کے 5 جہاز تباہ ہوئے، جن میں دنیا کا مہنگا اور جدید ترین رافیل طیارہ بھی شامل تھا۔ ناظرین، یہ اٹیک پاکستان نے بھی ویسے ہی کی ہیں جیسے انڈیا نے اپنی حدود میں رہ کر اٹیک کیے ہیں۔ انڈین ایئر فورس نے یہ اٹیک فائٹر جیٹس کے ذریعے سے کیے۔ جب وہ اٹیک کر کے واپس جا رہے تھے تو پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پاکستان ایئر فورس نے ان جیٹس پر ان میزائل سے اٹیک کیا جن کی کم سے کم رینج 150 سے 300 کلومیٹر کی تھی۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے انڈین جیٹس کا کنٹرول لائن سے کنیکشن ڈسرپٹ ہوا، جس کی وجہ سے وہ خود کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور تباہ ہو گئے۔ اب اگر ہم بات کریں انڈیا کے مشہور اور مہنگے ترین فائٹر جیٹ رافیل کی، تو اس حادثے میں پاکستان نے 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 کے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن انڈیا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا، جبکہ فرانس جو رافیل طیاروں کا اصل مالک ہے، وہ بھی ایک رافیل طیارے کی تباہی کی تصدیق کر چکا ہے۔ بہت سارے انڈین اکاؤنٹس پر ان کی تصویریں بھی شیئر کی گئی ہیں، لیکن بعد میں انہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، رافیل کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ فرانس کی ایک کمپنی بناتی ہے۔ عموماً ایک طیارے کو بنانے میں 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں، جو بہت زیادہ ایڈوانسڈ لیول کا ڈیفینس سسٹم رکھتا ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ طیارہ ہر طرح کے مشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے خرچے کی بات کریں تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ صرف ایک رافیل کو بنانے میں قریباً 9 سے 11.5 بلین پاکستانی روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اس لیے رافیل جہاز کو دنیا کا نمبر 1 فائٹر جیٹ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ اب ہم اگر بات کریں ان 5 تباہ شدہ جیٹس کی، تو اس کا ٹوٹل لاس $956 ملین بتایا جا رہا ہے، جو 268 بلین پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ پاکستان ان پیسوں سے قریباً 34 JF-17 Block 3 لیٹسٹ ورژن خرید سکتا تھا، لیکن اب تو خیر انڈیا کے پیسے مٹی میں مل چکے ہیں۔ ناظرین، آپ سب انڈیا کی ان نادان حرکتوں پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور شاندار ٹاپک کے ساتھ۔